السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل راشد اسلامک وائس اور میں ہوں محمد راشد نقشبندی۔ میں لایا ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو جس کا عنوان ہے ذکر کثیر کی اہمیت اور حکم۔ اس طرح کی مزید اسلامک ویڈیوز، احادیث کی ویڈیوز، قرآنی واقعات کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور ثواب حاصل کریں۔ شکریہ۔ ویڈیو کرتے ہیں شروع۔ سکون قلب، قرآن مجید اور دل۔ انبیاء علیہ السلام دل کو پاک کرنے کے لیے دنیا میں آتے رہے ہیں۔ انہوں نے سب سے زیادہ محنت قلوب کے تزکیہ پر کی، سب سے زیادہ زور دلوں کی تشہیر پر دیا اور سب سے زیادہ دلوں کی تطہیر کی، اس لیے کہ دل پاک ہو جائے تو انسان پاک ہو جاتا ہے، دل بدل جائے تو انسان بدل جاتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، مقصد حیات بدل جاتا ہے، دیکھنے کا اندازہ بدل جاتا ہے، محبت و عداوت کے پیمانے بدل جاتے ہیں، محنت اور تجارت کے ہدف بدل جاتے ہیں، گھر بدل جاتے ہیں، معاشرہ بدل جاتا ہے، زمانہ بدل جاتا ہے، تاریخ بدل جاتی ہے، اخلاق بدل جاتے ہیں، راتیں بدل جاتی ہیں، ساقی بدل جاتے ہیں، پیمانے بدل جاتے ہیں، میخوار بدل جاتے ہیں، میخانے بدل جاتے ہیں، ارے اور تو اور پیر مغاں بدل جاتے ہیں۔ دل کی اہمیت کے پیش نظر خالق کائنات نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں اس کا بارہا تذکرہ فرما کر اس کی اہمیت، اس کی حفاظت، سن لو، الوسواس اور اصلاح کی طرف ہمیں متوجہ فرمایا۔ چنانچہ قرآن مجید مختلف مقامات پر کیفیت و حالت کے اعتبار سے 15 دلوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سخت دل۔ سب سے پہلے سخت دل کے بارے میں اللہ کا قرآن پیش کرتا ہے ترجمہ: مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے ہیں، کیونکہ پتھروں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، کوئی پھوٹتا ہے اور اس میں پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر بھی گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، بنی آدم کے قلوب اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں میں اس طرح ہے جیسے ایک قلب، وہ اس کو جس طرح چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ نے یہ دعا مانگی، اے خدا، دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ دل سخت کیسے ہوتے ہیں؟ انسان کا دل زمین کی مانند ہے۔ انسان اگر زمین پر بہت عرصہ کاشت نہ کرے، محنت نہ کرے تو وہ باخبر ہو جاتی ہے اور وہ زمین پیداوار چھوڑ دیتی ہے، اس لیے کہ اس پر محنت نہیں ہوتی، وہ زمین سخت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا، انسان جب اس پر محنت نہیں کرتا، یعنی ذکر نہیں کرتا، تو رفتہ رفتہ یہ دل سخت ہو جاتے ہیں، اور جب دل سخت ہوتا ہے تو ایسا کہ یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ فرمایا، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، پھر یہ پتھروں کی مانند ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بے شک پتھروں سے نہریں جاری ہوا کرتی ہیں، اور جب پتھر پھوٹتا ہے تو بس اوقات اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے کانپ اٹھتے ہیں۔ لیکن اے انسان، جب تیرا دل سخت ہوتا ہے تو اللہ کے خوف سے کانپنا نہیں، پھر بھی پتھر دل کی اس سختی پر شرماتے ہیں۔ انسان کے پاس یہی سرمایہ ہے، اسے بنا لے تو اللہ کے ہاں کامیاب ہو گیا، اور اسے بگاڑے تو پھر انسان بالکل ناکام ہو گیا۔ زنگ آلودہ دل۔
ایمان بد کی وجہ سے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا انسانوں کو حق بات بھی افسانہ ہی نظر آتی ہے، بلکہ دراصل ان لوگوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، ڈر جاتا ہے، استغفار کر لیتا ہے تو دل سے گناہ کا نقطہ دور ہو جاتا ہے، لیکن اگر گناہ میں زیادتی کرتا ہے تو نقطہ بھی بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے۔ یہی وہ جس کا ذکر اللہ نے اس آیت میں کیا، گناہ آلودہ دل جو شہادت کو چھپاتا ہے، اس کا دل گناہ آلود ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ جسم میں دل کی حیثیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے بدن میں ایک بوٹی ایسی ہے کہ جب وہ ٹھیک ہوتی ہے تو سارا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب وہ بگڑتی ہے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے جسم کا ایک لوتھڑا ایسا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر وہ بگڑ گیا تو انسان بگڑ جاتا ہے، اور وہ لوتھڑا دل ہے، دل ہے، دل ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ دل کے گناہ گار ہونے سے مراد دل کا مسخہ ہو جانا ہے۔ ٹیڑھے دل، جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھا ہو وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دانش مند دل، پروردگار جب کہ تو ہمیں سیدھا راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کنجی میں مبتلا نہ کر دیجیو، ہمیں ایسے اپنے خزانے فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ نہ سوچنے والا دل، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، ان کے پاس دل ہے مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ یہ لوگ ہیں غفلت میں کھو گئے ہیں، یعنی دل، کان، آنکھ سب کچھ موجود ہیں لیکن نہ دل سے آیات اللہ پر غور کرتے ہیں، نہ قدرت کے نشانات تعلق و اعتبار غور و عبرت کے نگاہ سے مطالعہ کرتے ہیں، ہاتھوں کو مسمع قبول سنتے ہیں۔ جس طرح جو پائے جانوروں کے تمام اور ادراکات صرف کھانے پینے اور یہی جذبات کے دائرے میں محدود ہوتے ہیں، یہی ان کا حال ہے کہ دل و دماغ، ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھ غرض خدا کی وہی دی ہوئی سب قوتیں محض دنیاوی لذتوں اور مادی خواہشات کی تحصیل و تکمیل کے لیے وقف ہیں۔ انسانی کمالات اور ملکوتی خصال کے اکتساب سے کوئی سرکار نہیں، بلکہ غور کیا جائے تو ان کا حال ایک طرح چوپائے جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جانور مالک کے بلانے پر آ جاتا ہے، اس کے ڈانٹنے سے رک جاتا ہے، یہ کبھی مالک کے حقیقی کی آواز پر کان نہیں دھرتے۔ پھر جانور اپنی فطری قوت سے وہی کام لیتے ہیں جو قدرت نے ان کے لیے مقرر کیا ہے، زیادہ کی ان میں استعداد نہیں، لیکن ان لوگوں میں روحانی عرفانی ترقیات کی کوئی جو فطری قوت و استعداد اور بیعت کی گئی ہے، اسے معلق غفلت اور بے راہ روی سے خود اپنے ہاتھوں ضائع و معطل کر دیا گیا۔ لرز اٹھنے والا دل، سچے اہل ایمان وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ مہر لگے ہوئے دل، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ لگا دیا جاتا ہے، پھر گناہ کرنا ہے تو پھر ایک داغ لگا دیا جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے تو داغ لگا دیا جاتا ہے، اس طرح داغ لگتے رہتے ہیں۔ تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس پر مہر جباریت لگا دیتے ہیں۔ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، اس کو کہتے ہیں کہ دل پر مہر جباریت لگ گئی، دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر یہ انسان نیکی کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا۔ انکار کی نحوست۔ جو لوگ تکذیب و عداوت حق میں سے حد سے نکل جاتے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگنے کی یہی صورت ہوتی ہے کہ اول تکذیب کرتے ہیں، پھر اس پر ضد اور اصرار کرتے کرتے محض دشمنی اور عناد کی روش اختیار کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ دل کی کلی بگڑ جاتی ہیں اور قبول حق کی استاد باقی نہیں رہتی۔ مطمئن دل۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار ہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، یعنی دولت، حکومت، جاگیر یا فرمائشی نشانات کا دیکھ لینا۔ کوئی چیز انسان کو حقیقی سکون و اطمینان نہیں دے سکتی، صرف یاد الہی سے جو تعلق مع اللہ حاصل ہوتا ہے وہی ہے جو دلوں کے اضطراب و وحشت کو دور کر سکتا ہے۔ کانپ اٹھنے والا دل۔ اللہ کا ذکر سن کر جس کا دل کانپ اٹھے وہ مومن ہے، اور اے نبی بشارت دے دے عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو، جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت ان پر آتی ہے تو اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اندھے دل۔ کیا یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے یا ان کے کان سننے والے ہوتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ دل کا اندھاپن، یعنی آنکھوں سے دیکھا اگر دل سے غور نہ کیا تو وہ نہ دیکھنے کے برابر ہے، گویا اس کی ظاہری آنکھیں کھلی ہوں پر دل کی آنکھیں اندھی ہیں، اور حقیقت میں زیادہ خطرناک اندھاپن وہی ہے جس میں دل اندھے ہو جائیں۔ دل اندھا کیسے ہوتا ہے؟ غفلت بھری زندگی گزارنے سے انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے، بالکل اندھا، ایسا اندھا کہ یہ نیکی اور بدی میں تمیز نہیں کر سکتا۔ جیسے ایک آدمی کی بینائی نہ ہو، وہ آدمی دوست اور دشمن میں کوئی فرق نہیں کر سکتا، اندھیرے راہ اجالے میں تمیز نہیں کر سکتا، پہچان نہیں کر سکتا کہ کون سی چیز نفع دینے والی ہے اور کون سی چیز نقصان دینے والی ہے۔ اس طرح جب دل اندھا ہو جاتا ہے تو وہ انسان بڑے بڑے گناہ کر لیتا ہے مگر اس کے سر پر جوں بھی نہیں رینگتی میں نے کوئی اللہ پاک کی نافرمانی کی بھی ہے یا نہیں۔ اس کو نیک آدمی کی صحبت اچھی نہیں لگتی، برے آدمیوں کی صحبت اسے اچھی لگتی ہے۔ اب اسے دوست اور دشمن کی تمیز نہیں رہی، اب اسے نیکی اور بدی میں تمیز نہیں رہی، اب اسے اندھیرے اور اجالے کا فرق معلوم نہ ہوا، کیونکہ دل اندھا ہو چکا ہے۔ ایک قوم ایسی گزری ہے کہ اس پوری قوم کا اللہ نے کہا وہ اندھی قوم تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ظاہر سے نابینا تھے؟ جی نہیں، روایت میں کسی قوم کے بارے میں ایسا نہیں آتا کہ وہ سارے کے سارے اندھے ہیں۔ ہاں، ایک قوم ایسی گزری ہے جس نے اپنے نبی کے فرمان کو نہ مانا، نہ اس پر ایمان لائے، چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا وہ اندھی قوم ہے۔ اس نے اپنے نبی کو نہ پہچانا، اپنے خالق و مالک کو نہ پہچانا اور ایمان کو نہ اپنایا، انہیں اندھی قوم کہا گیا ہے۔ اور جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا۔ مطلب جو دنیا میں نابینا ہے اس کو آخرت میں بھی بینائی نہیں ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چشم پوشی کرتا ہے، اللہ کے حکم کو نظر انداز کرتا رہتا ہے، اس کے حکم سے اندھا بنا رہا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی بینائی کو سلب فرمائیں گے۔
سلامتی والے دل، اس دل میں جب کہ کوئی مال فائدہ نہ دے گا، کوئی اولاد بج اس کے کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حاضر حضور آئے، پاک دل یعنی بھلا چنگا بے روگ دل جو کفر و نفاق اور فاسد عقیدوں سے پاک ہوگا وہی وہاں کام دے گا۔ برے مال و اولاد کچھ کام نہ آئیں گے۔ اگر کافر چاہے کہ قیامت میں مال و اولاد فدیہ میں دے کر جان چھڑانے تو ممکن نہیں، جہاں کے صدقات و خیرات اور نیک اولاد سے بھی کچھ نفع کی توقع اسی وقت ہے جب اپنا دل کفریہ کی پلیدی سے پاک ہو۔ سلیم سے مراد شرک اور شک سے پاک دل ہے، گناہوں سے پاک ہونا مراد نہیں، کیونکہ کوئی شخص بھی لغزش یا چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہ سے پاک نہیں ہے۔ بدعت سے پاک دل، سلیم تندرست صحت مند دل کا مومن ہے، اور بیمار دل کافر اور منافق کا۔ سلیم سالم خالی دل اس کا ہے جو ہر بدعت سے خالی اور سنت پر قائم ہو، یعنی اہل سنت والجماعت مراد ہے۔ ایمان سے مرحوم دل، جب اکیلے خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑھنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکا یک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ متکبر دل، اللہ اور متکبر جبار سرکش کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے۔ غرور کی سزا، جو لوگ حق کے سامنے غرور سے گردن نہ جھکائیں اور پیغمبروں کے ارشادات سن کر سر نیچا نہ کریں، آخر کار ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ اس طرح مہر لگا دیتا ہے کہ پھر قبول حق اور نفوذ ذخیرہ کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ ایمان والے دل، کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے سامنے جھکیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے پہلی کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزری گئی تھی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج انہی سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ دل صاف کیسے ہوتے ہیں؟ انسان جب توبہ طائب ہوتا ہے تو دل کی سیاہی دور ہو جاتی ہے، دل کی ظلمت دور ہو جاتی ہے، دل کی سختی دور ہو جاتی ہے، اور جب انسان اللہ پاک کے سامنے سر سجود ہو کر اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دل کو دھو دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ اپنے دل کو دھو لیا کرو۔ آپ کہنے لگے، اے اللہ، پانی تو وہاں پہنچتا نہیں، میں اسے کیسے دھوں؟ تو فرمایا، یہ دل پانی سے نہیں، میرے سامنے رونے سے دھلا کرتے ہیں۔ اگر تم میرے حضور عاجزی اور عذاری کرے گا تو ان آنسوؤں کے گرنے سے تیرے دل کو صاف کر دیا جائے گا۔ کسی شاعر نے دل کی صفائی کے بارے میں لکھا، دل رہا اگر تو صاف کئی ہی جو آئینہ، درد جمال دوست بن بینی جو آئینہ، در دل من است و من اندر کیف ویم، چوں آئینہ بدست من و من در آئینہ۔ مت ڈھونڈ خدا کو زمین و آسماں کی گردش میں، مت ڈھونڈ خدا کو زمین و آسماں کی گردش میں، وہ تیرے دل میں نہیں تو تیرے لیے کہیں بھی نہیں۔ ارض و سما تیری وسعت کو نہ پا سکے، یہ قلب مومن ہی تو ہے جس میں تو سما سکے۔ اگر تو دل کے آئینے کی طرح صاف کر لے، یعنی شہوات و شہوات سے پاک کر لے، تو اس دل میں دوست کا جمال آئینے کی طرح دیکھ لے گا کہ ایسی مثال ہو جائے گی کہ محبوب یا جمال تو میرے دل میں ہوتا اور تو اس محبوب کی انگلی کی گرفت میں ہوگا جسے
آئینے تو تیرے ہاتھ میں ہو اور تو آئینے کے اندر ہو۔ والسلام۔